آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، زجنوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو. تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. لہٰذا میرے عزیزوں، جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھیں، کسی محفل میں ہوں، اگرچہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، چند لوگ بیٹھے ہوں، تو کم از کم 2-4 مرتبہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پڑھ لیا کریں. اور آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ تو بہت بلند و بالا محفل ہے، بہت اعلیٰ محفل ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس محفل اور اس مجلس کو اپنے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر کے مزین کریں. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین یا ارحم الراحمین. حاضرین محترم، سب سے پہلے آپ کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ماہ برکت کے صدقے طفیل سارا سال ہمیں امن و امان عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی محبت میں جینا نصیب فرمائے، اور تمام پریشانیاں، بلائیں، آفت، مصیبتیں حضور کے میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے. آج جو پہلا چاند تو ہو گیا ہے، اس وجہ سے آج کی ہماری یہ محفل میلاد پہلی محفل ہے، اور آج ہم آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بتائیں گے، اس لیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم چند لوگ بیٹھ کر جو اپنے کریم آقا کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی نوازشات و انعامات کیا ہیں، تاکہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو. انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے کسی کا تذکرہ زیادہ کریں گے، اس کے محاسن، اس کے فضائل، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات بیان کریں گے تو خود بخود اس کے دل میں اس چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے. جس کی فضیلت بتائی جاتی ہے تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم جو مقصد ہے، اہم مقصد منعقد کرنے کا، وہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سینوں میں عشق رسول کی شمع مدھم پڑنے لگتی ہے تو میلاد نبی کے ذریعہ سے عشق رسول کی شمع کو بھڑکایا جاتا ہے. یعنی مسلمانوں کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت، پیار اور الفت میلاد کی برکت سے ڈالی جاتی ہے. سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ امت حضور السلام کی بارگاہ سے محبت اور پیار کا جو ایک رشتہ ہے امت کا حضور کی بارگاہ سے وہ برقرار رہے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے، مزید برکتیں نصیب ہو.
اس وجہ سے میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میلاد مصطفیٰ کے دینی اور دنیاوی، جسمانی، روحانی ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ۔ ہمارے اکابر علماء کرام نے کتابیں اس پر پوری بک لکھ ڈالی ہے، حضور السلام کے میلاد کے فضائل پر، حضور کے میلاد کے کمالات پر، کیا فائدہ کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑے امام جماعت اہل سنت کے امام ابن حجر مکی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضور کے میلاد پر، النعمۃ الکبریٰ علی العالم، اور علماء نے فرمایا کہ یہ کتاب مستند ہے، کوئی غیر معتبر نہیں، اہل سنت کے نزدیک یہ کتاب بڑی معتبر ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف اسلاف کے، علماء کے، محدثین کے، بزرگوں کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے اسلاف نے میلاد کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا ہے، کیا بتایا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے النعمۃ الکبریٰ میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے چاروں خلفائے راشدین کے اقوال کو نقل فرمایا ہے کہ میلاد کے بارے میں خلفائے راشدین کا نظریہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں کہ میلاد کہتے کس کو ہیں، میلاد کیا چیز ہے۔ میلاد کے معنی ہوتا پیدائش، ٹھیک ہے نا۔ تو میلاد النبی کے معنی ہوتا ہے کہ حضور السلام کی پیدائش منانا، اور پیدائش منانے کا مطلب ہوتا ہے کہ محفل میلاد میں حضور کی ولادت کے واقعات، حضور کی صورت، حضور کے فضائل، حضور السلام کی کمالات، حضور علیہ السلام کی خوبیاں، مقام اور مرتبے، حضور کی شان، یہ بیان کیا جائے۔ محفل میلاد میں حضور کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، حضور کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے امت کے دل میں حضور السلام کی محبت مزید بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ جو میلاد کی محفل ہے، چند لوگ بیٹھ کر کے حضور کا ذکر کرتے ہیں، اصل مقصد تو سرکار کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میلاد سجانے کا جو اصل مقصد ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اور ہم تو حضور کی امتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے اتنے احسانات امت پر ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ساری زندگی دنوں رات بیٹھ کر اگر امتی حضور کا ذکر کرتا رہے تو بھی حضور کے احسان کو کبھی وہ ادا نہیں کر سکتا، اتنے احسانات حضور السلام کے۔ تو امت پر یہ فریضہ ہے، یہ لازم ہے کہ امت اپنے محبوب کریم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھنا، یہ تو ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ سے دور ہو گئے ہیں اور ہم نے احسان فراموشی کر دی ہے، احسان کا، حضور کی احسان کا حق ہم نے ادا نہ کیا، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ ورنہ امت کو چاہیے کہ اپنے محبوب کا، اپنے مصطفیٰ کریم کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، حضور کی سیرت پڑھے، سنے، حضور کے فضائل و مناقب سنے، تاکہ جو ہے رشتہ محبت حضور کی بارگاہ سے بہت زیادہ قائم ہو جائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے جو النعمۃ الکبریٰ میں خلفائے راشدین کے اقوال کو ذکر کیا ہے، سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل معی فی الجنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک درہم حضور کی میلاد پڑھنے پر خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ فرماتے ایک درہم بھی اگر آپ نے حضور کے میلاد میں خرچ کیا تو وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الْإِسْلَامِ، جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد کی عظمت، عزت کی، تعظیم کی تو گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا، کیونکہ حضور کے میلاد کا قیام، حضور کے ذکر کا قیام، یہ گویا کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا ذکر نہ ہوگا تو کون سا اسلام ہے یہ تو بتائیں۔
ارے انسان ایک کافر ہے، ایک مشرک ہوتا ہے نا، کافر اور مشرک جب تک وہ حضور کا نام نہ لے تب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا رہے، مسلمان نہیں جب تک کہ نہ کہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے ذکر کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور کے ذکر کا، میلاد ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، حضور کے ذکر کا قیام کرنا، حضور کے ذکر کی تعظیم کرنا، حضور کے میلاد کی تعظیم کرنا، یہ اسلام کو زندہ کرنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ ہم نہیں کہہ رہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین. فرماتے ہیں جس نے ایک درہم حضور کے میلاد پر خرچ کیا گویا کہ وہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شریک ہوا ہے. اللہ اتنا زیادہ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. بڑا مقام ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا لقراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا بالایمان ويدخل الجنۃ بغیر حساب. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی، عزت کی اور میلاد مصطفیٰ منانے کا سبب بنا، کوئی اہتمام کیا، کوشش کی، فرماتے وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا. یہ ہے میلاد مصطفیٰ کی عظمت، یہ حضور کی میلاد کی برکتیں جو خلفائے راشدین نے خود بیان فرمائی ہیں. بتاؤ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کروڑ شکر احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی میلاد میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اس کے بعد اب آگے یہاں تابعین نے جو فرمایا ہے میلاد مصطفیٰ کے بارے میں، ان کے اقوال بھی سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں عزت پیدا ہو، حضور کی میلاد کی عظمت پیدا ہو اور ہم پابندی کے ساتھ روزانہ شرکت کریں اور اپنے لیے خوش نصیبی تصور کریں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑے عظیم تابعی بزرگ ہیں، تابعی ہیں جنہوں نے مولا کائنات کی صحبت پائی ہے اور مولا کائنات کی مجلس میں بیٹھ کر براہ راست حضرت علی سے سماعت حدیث کیا کرتے تھے. مولا کائنات کی شاگرد ہیں امام حسن بصری، صوفیاء کے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر سب خرچ کر دوں. میں یہ چاہتا ہوں، یعنی میری تمنا ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے تو سب حضور کی میلاد پر لگا دوں گا. ان کے نزدیک میلاد کی اہمیت یہ ہے. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء کے امام فرماتے ہیں جو شخص میلاد النبی کی محفل میں حاضر ہوا اور اس کی تعظیم و توقیر کی تو وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں. صوفیاء کی بات کرتا ہوں، اولیاء کی جماعت جنہوں نے سچے طور پر اسلام کو سمجھا اور جنہوں نے صحیح اللہ اس کی رسول کی محبت کا حق ادا کیا، ان کی اقوال پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے کائنات میں انقلاب برپا ہوا ہے. حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں جس نے میلاد النبی کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا، دوست احباب کو جمع کیا، چراغاں کیا، نئے کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی، عطر لگائی اور یہ سب کام میں نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو انبیاء کرام کے پہلے مقدس گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور یہ شخص اعلیٰ علیین میں ہوگا. سبحان اللہ. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر کبیر فرماتے جس نے نمک، گیہوں یا ایسے ہی کھانے کی کسی اور چیز پر حضور کا میلاد پڑھا اس میں اور اس چیز میں برکت ہوگی جو اس کھانے میں ملا دی جائے اور یہ کھانا اس وقت تک بے چین و بے قرار رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کھانے والے کی مغفرت نہ فرماتے. فرماتے اور اگرچہ حضور السلام کا میلاد پانی پر پڑھا جائے تو جو شخص بھی
اس پانی سے پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں 1000 نور رحمتیں بھر دے گا اور 1000 کینے اور بیماریوں کو نکال دے گا. جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل پھر بھی زندہ رہے گا. اور جس نے میلاد النبی کو درہم و دینار پر پڑھا پھر ان میں دوسرے مال کو بھی ملا دیا تو ان میں بھی برکت ہو جائے گی. اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور منعقد کرنے والا نبی کریم کی برکت سے کبھی بھی محتاج اور تنگ دست نہیں ہوگا. یہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی کے لیے دوست احباب کو دعوت دی، کھانے کا اہتمام کیا، میلاد کے انعقاد کے لیے مکان کو خالی کیا، نیکی بھلائی کے کام کیے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ جنات نعیم میں داخل کیا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں اور میرے غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے کسی ایسی جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں میلاد شریف پڑھا جائے تو اس شخص نے گویا کی جنت کے باغوں میں سے ایک جنتی باغ کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اس نے حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہی اس جگہ جانے کا ارادہ کیا. اور حضور کا ارشاد ہے من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لیا چلے جاتے گھر، کیوں نہیں گئے گھر؟ بیٹھے کیوں ہیں؟ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہیں نا، سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں. کسی دنیا دار کا تو ہم ذکر نہ کر رہے، نہ ان کے لیے ہم بیٹھے، ہم صرف حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں. سری سقطی فرماتے ہیں آپ حضور کی محبت میں آئے ہیں تو گویا کہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں اور میرے آقا نے ضمانت دی ہے جو مجھ سے محبت کرے گا اور میرے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں ہم پر نازل فرمائے، میلاد پڑھنے والوں پر نازل فرمائے. امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الوسائل فی شرح الشمائل میں فرماتے ہیں کہ کوئی گھر محلہ مسجد ایسی نہیں جس میں حضور کا میلاد پڑھا جائے مگر یہ کہ فرشتے اس گھر مسجد محلہ کو جس میں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے اپنے نورانی پروں سے گھیر لیتے ہیں اور اس محفل والوں کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور رضا کو ان کے لیے وسیع فرما دیتا ہے. اور سرداران ملائکہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بھی میلاد مبارک پڑھنے والے کے لیے نزول رحمت کی دعا فرماتے ہیں. علماء اسلام فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں حضور کی محفل میلاد منعقد کی تو فرشتے اس مکان کو سال بھر کے لیے اس دن تک گھیرے رہتے ہیں جس دن حضور کی میلاد شریف کی محفل اس گھر میں ہوئی تھی. پورا سال فرشتے اس گھر کو گھیرے رہتے ہیں. جس گھر میں مسلمان میلاد شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے اور گھر والوں سے قحط، وبا، بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، بغض و حسد، نگاہ بد، چوروں کے خطرات وغیرہ سے اس گھر کو دور فرما دیتا ہے. اور جب یہ شخص مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر منکر نکیر کے جواب کو آسان کر دیتا ہے اور وہ مالک حقیقی کے ہاں مقام صدق میں ہوتا ہے. جو شخص میلاد النبی کی تعظیم کرتا ہو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور جو شخص حضور کی میلاد کی تعظیم نہیں کرتا تو اگر حضور کی مدح و ثنا میں تمام دنیا بھر دی جائے تو بھی اس کے دل میں نبی کریم کی محبت مدزن نہیں ہوتی ہے. یاد رکھنا یہ سب فضائل ان کے لیے ہیں جو حضور علیہ السلام کی میلاد کی تعظیم کرتے ہیں، میلاد سے محبت کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ چند کلمات جو تھے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمائے. میلاد النبی کی ہم آج پہلا درس ہے، یہ میلاد کی پہلی محفل ہے. ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کتنی مقدس جگہ آ کر کے بیٹھے ہیں اور ہمارے اندر حضور کی میلاد کا شوق پیدا ہو. یار جس کا ذکر کرنے سے اتنا فیض مل رہا ہے، جس نبی محتشم کا ذکر کرنے سے اتنا فیض مل رہا ہے، اتنی برکتیں مل رہی ہیں،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بتاؤ اس نبی مکرم سے جس کا رشتے غلامی اور رشتے محبت مضبوط ہوگا، اس نبی مقدس سے جو سچی محبت کرے گا اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور یہی محبت مصطفیٰ کا چراغ مزید بڑھانے کے لیے آج اہل سنت حضور کا میلاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی میلاد کے سانچے میں رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ امت جب پریشانی کے عالم میں ہو، مشکلات میں امت گھری ہوئی ہو، تو اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انہیں محبت رسول اور اس کے عشق رسول میں بڑھا دیا جائے امت کو۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں سے امت کے دل میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرے، سبحان اللہ، درود پاک کی کثرت کرے، چونکہ درود پاک جتنا زیادہ جو کوئی پڑھتا ہے اتنا زیادہ ہی حضور کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضور کی محبت اپنے سینے میں بڑھانے کے لیے بہت نسخے کیمیا درود پاک۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہم اکثر اپنے بیانات میں درس میں درود پاک کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ درود کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، اور درود پاک پڑھنے سے حضور کی کیسی محبت نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے پہلی بات یہ ہے کہ امت کو چاہیے کہ محبت رسول کی شمع بڑھانے کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضور السلام کی سیرت جب پڑھیں گے نا تو ہمیں پتا چلے گا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی حیات تجربہ میں کیا عظیم عظیم کارنامے انجام دیے۔ امت کی خاطر میرے آقا نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، امت کی خاطر میرے سرکار نے جو قربانیاں دی ہیں، جب ہمیں یہ پتا چلے گا حضور کی صورت پڑھ کر کے، حضور کی سیرت کو سن کر کے، کہ میرے آقا ہماری خاطر راتوں کو جاگ جاگ کر کے، مصلی پر رو رو کر کے، آنسو بہا بہا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے تھے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، ہمارے خاطر کہا کرتے تھے میرے آقا۔ حضور کو کوئی غرض نہیں ہم سے، نہ ہماری ذات سے حضور کو کوئی فائدہ ہے، ہمیں حضور کی ذات سے فائدہ ہے۔ بغیر کسی غرض کے میرے آقا علیہ السلام ہمارے ماں باپ بھی اتنی دعائیں نہیں کریں گے جتنی دعائیں اللہ کے حبیب ہمارے خاطر کیا کرتے تھے۔ جب ہمیں یہ پتا چلے گا، اس بات کا احساس ہوگا، تو ہمارے دل میں خود بخود حضور کی محبت پیدا ہوگی، حضور کی طرف دل مائل ہوگا۔ جب یہ پتا چلے گا کہ میرے کریم آقا امت کی خاطر پتھر کھایا کرتے تھے، میرے آقا کافروں کی گالیاں سنا کرتے تھے، میرے آقا کفار و مشرکین کے طعنے برداشت کیا کرتے تھے، مکہ کی وادیوں میں کہا، طائف کے میدان میں کہا، عکاظ کے بازار میں کہا، ہر جگہ مخالفت شدید ہونے کے باوجود بھی میرے کریم آقا نے امت تک، آنے والی امت تک اپنے پیغام کو، اپنے مشن کو، اپنے اسلام کو پھیلانے کے لیے، تاکہ میرے آنے والے غلام ایمان لائیں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، ہمیشہ کی زندگی ان کی خیر و برکت والی زندگی ہو جائے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے جنت ان کے مقدر میں لکھ دی جائے۔ اس بات کے لیے میرے کریم آقا کتنی کوششیں کرتے تھے، کتنا مطلب میرے سرکار نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی مشقت کی۔ جب امت کو یہ پتا چلے گا حضور کی سیرت کو پڑھ کر کے، تو ڈائریکٹلی امت کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس لیے ضروری ہے کہ میرے آقا کی میلاد پڑھا جائے، سنا جائے، سرکار کی سیرت بھی بیان کی جائے گی، حضور کے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ یہ تو ہم لوگوں کی بدنصیبی محرومی ہے کہ ہم ہر کام کے لیے ٹائم دیتے ہیں، آقا کا ذکر سننے کے لیے آدھا گھنٹہ 20 منٹ بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کس کی بدنصیبی ہے؟ کون حضور سے دور ہو گیا ہے؟ آج بھی انا لہا کی صدائیں مدینے سے آ رہی ہیں، گنبد خضرا سے آج بھی سننے والوں کے لیے انا لہا کی صدائیں آ رہی ہیں، لیکن سننے والا تو کوئی ہو۔ امت اتنی بیگانہ ہو گئی اپنے نبی کی بارگاہ سے، اتنی بیگانہ، اپنے محبوب کا ذکر سننے کے لیے، وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں۔
میرے عزیز اسی وجہ سے حضور کی محبت کم ہو رہی ہے۔ ہم نہ کثرت کے ساتھ آقا پر درود پڑھتے ہیں، نہ آقا کے فضائل سنتے ہیں، نہ حضور کی سیرت سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں۔ یہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے کریم آقا کی سیرت پڑھی جائے۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، یہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں یار، جب ہم حضور کی سیرت پر کتاب کھولتے پڑھتے ہیں نا، بعض اوقات یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ آقا آپ نے ہمارے خاطر اتنی قربانیاں دی۔ آپ تو مالک جنت ہیں، آپ نے اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، آقا ہمارے لیے آپ نے اتنی قربانی دی۔ آپ تو مالک جنت ہیں، راتوں کو روتے رہے تو اپنی اولاد کی خاطر نہیں، امت کی خاطر۔ ان کی اولاد تو سرداران جنت ہیں، جنت ان کے گھر کی میراث ہے، ان کی نانا جان کی ملکیت ہے جنت۔ ہمارے لیے روتے رہے میرے کریم آقا کہ ہم کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے کر کے جائیں، اپنا دین ان تک پہنچا دے، اپنا کلمہ پہنچا دے، اپنی محبت پہنچا دے میرے کریم آقا، اس لیے روتے رہے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے نا، پڑھتے ہیں، خدا کی قسم آنسو جاری ہوتے ہیں، روتے ہیں، دل روتا ہے کہ آقا آپ نے ہمارے خاطر اتنا کچھ قربانی دی اور ہم آپ کے احسان کا کیا بدلہ دے رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ پر درود نہیں پڑھ سکتے، اتنے بیگانہ ہو گئے۔ ہم آپ کا ذکر نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے ہیں، آپ کی سیرت نہیں پڑھ سکتے، اتنا دنیا میں کھو گئے اور ہم نے دنیا کے مال و متاع کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، سمجھتے کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ اتنے بیگانہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، امام غزالی کی بات میں کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت سینے میں بڑھانی ہے نا امت کے دل میں، تو دو چیز لازمی کریں، حضور کی کثرت کے ساتھ آقا پر درود پڑھیں۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پڑھا کریں میرے پیارے، حضور کی درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ خدا کی قسم ہر مرض کی دوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مشکلات دنیاوی اخروی جسمانی روحانی درود پاک فوائد و برکات سے بھرے پڑے ہیں۔ اور میرے آقا کی حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، جب بندہ مشکلات میں گر جائے، پریشانی میں گر جائے، مفہوم سنا رہا ہوں حدیث پاک کا، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا۔ یہ تجربہ، مشکلات دور ہوتی ہیں لیکن سچے دل سے پڑھے۔ دوسرا، میرے کریم آقا کی سیرت پڑھے، سرکار کے فضائل پڑھے، مناقب پڑھے، حضور کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ پڑھے نہیں پڑھ سکتا تو علماء حق سے، وہ علماء جو علماء حق ہے، علماء سو نہیں، بے دینوں کو علماء نہیں کہ جن کی بات سنو کہیں گے کہ یار نبی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہ ان کو سن کر کے جو دل میں اور حضور کی محبت وہ بھی ختم ہو جائے۔ ان بے دینوں کی بات، ملحدوں کی بات نہیں کرتا، عاشقوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر بات سننی ہے تو ہمیشہ علماء حق اہل سنت کے علماء ہی سے سنیں۔ بے دین بہت پھر رہے ہیں آپ، ان بدبختوں کی بات آپ سنیں گے نا، ان بدبختوں کی بات اگر آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں جو تھوڑا بہت حضور کی محبت کی شمع جل رہی ہے، ٹمٹماتا ہوا چراغ جو جل رہا نا، وہ بھی بجھ جائے گی، بھی ختم ہو جائے گی، پھر سمجھے گے کوئی بات نہیں ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ بات سنیں، علماء حق اہل سنت کے علماء ہی کی بات سنیں، بے دینوں سے نہ سنیں، ان کے سیرت کو سنیں۔ دیکھیں پھر کیسی محبت حضور کی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں سے امت حضور کی قریب ہو جائے گی، اور ان پر ایک تو حضور کی محبت پیدا ہوگی، دوسری ان پر آئی ہوئی بلائیں، آفات اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور دنیاوی فائدہ بھی ملے گا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ حضور السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا دنیا میں۔ تو حضور کا میلاد پڑھیں گے تو محبت پیدا ہوگی۔ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ آپ کا دل حضور کی محبت سے سرشار نہیں ہو رہا ہے؟ حضور کی جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا دل نہیں سرشار ہو رہا حضور کی محبت سے؟ ابھی دیکھیں کتنا اور حضور کی محبت کا جام پیئیں گے، ہم آپ کو پلائیں گے، ہم بھی پیئیں گے، آپ کو بھی حضور کی محبت کی خیرات تقسیم کریں گے۔ ہمارا مشن ہے فروغ مصطفیٰ کو عام کرنا، عشق مصطفیٰ کو، فروغ عشق مصطفیٰ، ہمارا یہ مشن ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت کا فائدہ ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے
سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو بتاؤ میرے عزیزوں، جب آپ حضور کی میلاد میں آئیں گے، حضور سے محبت کریں گے، تو آقا کا وعدہ ہے تم ہمارے ساتھ آؤ گے اگر مجھ سے محبت کرتے ہوگے، تو سب سے بڑا فائدہ قیامت کے دن جس کو حضور کی قربت مل جائے، حضور کی صحبت مل جائے، حضور کی معیت مل جائے، حضور کا ساتھ ہو جائے، پھر کیا ٹینشن ہے اس کو بتاؤ؟ پھر کیا ٹینشن ہے اس کو؟ کیا فکر ہے؟ حضور کی قربت مل جائے، معیشت کی سختیوں سے انشاءاللہ وہ بچ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں اور حضور سے محبت کریں، حضور کا ذکر کریں، حضور کی میلاد کی محفل میں آئیں۔ آج کی محفل کے اختتام یہیں پر کرتا ہوں، آئندہ پھر اب روزانہ آج ہی نیت کر لے، انشاءاللہ ہم روزانہ اس تھوڑی سی دیر کے حضور کی میلاد کی محفل میں بیٹھیں گے۔ ہو سکے تو میرے دوست احباب کو بھی دعوت دے دیا کرو یار، کہ میرے آقا کی میلاد ہے، تھوڑا دیر بیٹھو یار، نمازیوں کو دعوت دے دیا کرو، تمہیں اس کا بھی فیض ملے گا، حضور کی محبت عام کرنے کا بھی، تبلیغ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو بہرحال آپ ہمیں امید ہے اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ روزانہ پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو سکے تو یہ پڑھیں، اور عشاء بعد رک کر کے سرکار کی میلاد کی محفل میں ضرور شرکت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے، اور ہمیں 12 دن تک حضور کی محبت کی محفل سجانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔